السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ دیکھیں گے حضرت علی کا انصاف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیار تھا۔ ہر صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بہت ایسے خوش نصیب بھی ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو محبت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ حضرت علی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ بات بتا دیا گیا، جسے علم کی ضرورت ہوگی اسے علی کی در پر آنا ہوگا، جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ بتایا ہے۔ حضرت علی کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ منبر پر بیٹھ کر صدائے بلند کرتے کہ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اور میں اس کا بہترین جواب عطا کروں گا۔ بے شمار واقعات حضرت علی کی ہے جن سے حضرت علی کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ جب بہت مشکل سوال کا جواب چاہیے ہوتا تو لوگ حضرت علی کے پاس آتے اور تسلی کے ساتھ جواب ملتا انہیں۔ دوستو، آج ہم حضرت علی کا ایک ایسا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت علی کے علم اور فضل کے بارے میں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اور وہ لڑکا اونچی آواز میں چلا رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی بیچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن لی اور سن کر سرکاری خادموں کو رکنے کا حکم دیا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضرت، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے، اور مجھ پر یہ الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر سرکاری ملازموں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اور یہ لڑکا اگر گناہگار ہوا تب اسے سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا۔ حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے پوچھا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دستے درازی کی ہے اور جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اپنا سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنا رخ لڑکے کی جانب کیا اور اس نے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس لڑکی نے کہا یہ عورت میری ماں ہے، جس کے بعد اس عورت نے لڑکے کو اپنا بیٹا ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی، علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دستے درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا کہ میری شادی ایک چھوٹی عمر میں ایک امیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ دودھ پیتا ہی تھا، اس وقت میرا شوہر مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اس کے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میرے اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی،
یہ ماں کو تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھ پہ پھر بقایا کہ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا، اور دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا الزام امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ دوستو، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذہانت کے بل بوتے پر ایک پیچیدہ مسئلے کو حل کر دیا اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔ دوستو، ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔